عمرے کا طریقہ تو بہت آسان ہے. جو سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کریں اور احرام کی دو چادریں باندھنے کے سلے ہوئے کپڑے اتار دیں, دو چادریں پہن لیں, پھر 2 رکعتیں پڑھیں, نفل کی 2 رکعت پڑھیں, اور فرض نماز کے بعد بھی احرام باندھ سکتے ہیں, نفل پڑھ کے بھی باندھ سکتے ہیں. تو اور پھر بہتر یہ ہے کہ مستحب ہے کہ ناخن وغیرہ کاٹ لیں اور بغل کے بعد ناف کے نیچے کے بعد بھی مونڈ لیں جب غسل کریں تو اس وقت. اور خوشبو تلبیہ پڑھنے سے پہلے جسم میں خوشبو لگا لیں, کپڑوں میں نہیں, احرام کی چادروں میں نہیں, بلکہ اس میں اپنے جسم میں لگا لیں, سر کے بالوں میں لگا لیں, زیادہ اچھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں کی مانگ میں لگائے خوشبو لگائی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگائی تھی, لگا کے دی تھی. اور جسم میں اور جگہ بھی لگا سکتے ہیں, سر میں لگانا سنت ہے. اور احرام کی پھر پابندیوں سے بچنا ہوگا. احرام کی پابندیاں یہ ہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ازدواجی, اس سے بچنا ہوگا. اور خوشبو پہلے لگا لی, بات جب تک احرام ہوگا پھر خوشبو لگانا منع ہے, ناخن کاٹنا منع ہے, بال کاٹنا منع ہے, یہ سب چیزیں منع ہیں. خشکی کے شکار بھی منع ہے, لیکن آج کل تو ظاہر ہے شکار کے مواقع نہیں ہوتے, بہرحال منع ہے. پھر مکہ مکرمہ پہنچے تو حرم میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی. اس وقت تحیۃ المسجد کیا ہے؟ طواف ہے. طواف کر لیں عمرے کا, حجر اسود سے پہلے کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے. حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کے دور سے استلام کرنا ہے, کیونکہ قریب جانے کا تو آج کل موقع نہیں ہوتا بوسہ دینے کا. کوئی موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے, نہ ملے تو کوئی بات نہیں, دور سے استلام کر لیں ہاتھ اٹھا کر, اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ بھی کہنا. صرف اللہ اکبر کہیں گے تو وہ بھی جائز ہے. پھر طواف میں کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کر سکتے ہیں, لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا افضل ہے. اور رکن یمانی پر پہنچے تو اس کو ہاتھ لگانا ہے, چومنا نہیں, ہاتھ لگانا ہے. لیکن وہ اتنا رش ہوتا ہے اس کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا, اور اس کا اشارہ بھی نہیں ہے, بدل نہیں ہے. جیسے حجر اسود کا بوسہ دینے کا بدل ہے نا, دور سے اشارہ کرنا, اللہ اکبر کہنا. رکن یمانی پر جو استلام ہوتا ہے, ہاتھ پھیرا جاتا ہے, اس کا بدل نہیں ہے, اشارہ نہیں ہے. تو پھر رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے, پڑھتے رہیں. اس طرح اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب یہ ہے, پہلے تو وہ طواف جو شروع کرنے لگے تو دانا کندھا کو ننگا کر لیں, اس کے احرام کی چادر کو یعنی دائیں کندھے سے ہٹا کر اسے بائیں کندھے پر کے نیچے سے, بغل کے نیچے سے نکال کر سر اوپر ڈال نہیں, اس کے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں, تو یہ ننگا ہو جائے گا. اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ 7 چکر میں سنت ہے. اور پھر یہ جب طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر کندھا ڈھک لیا جائے گا. طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں گے نا تو یہ کندھا ڈھک کر پڑھیں گے. اور طواف پورا ہو جائے تو اس پر بھی پھر بھی استلام ہے, یعنی کچھ یہ ہو گئے 8 استلام.
پھر ایک نوا استلام بھی ہے، یعنی وہ پہلے تو ایسا ہے کہ یہ 8 استلام ہو گئے، پھر آ کر 2 رکعت پڑھنی ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل موقع نہیں، رش بہت ہے، حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں 2 رکعت واجب الطواف۔ اس کے بعد زمزم پئیں اور سر پہ بھی ڈالیں، خیر کی نیتوں سے پئیں، خوب سیر ہو کے پئیں کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد سائی کی طرف جانا ہے تو ایک اور استلام کرنا ہوگا، یہ نوا استلام ہے۔ پھر صفا پہاڑی پہ چڑھتے وقت یہ پڑھنا، ان الصفا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر کیا تو پہلے صفا کا ذکر پہلے کیا، یہ مطلب ہے، تو میں شروع کرتا ہوں جیسے اللہ نے شروع کیا، تو یہ پڑھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اور پھر صفا سے پڑھنا کوئی واجب نہیں ہے، میں سنت طریقہ سارا بتلا رہا ہوں، بہت سی چیزیں اس میں ہیں جو سنتیں ہیں، واجب جو ہیں وہ جیسے جی۔ اچھا یہ بھی ایک چیز بتانے بھول گیا، طواف میں رمل ہوگا، اجتباء تو میں نے بتا دیا، دائیں کندھا کی چادر ہٹا لینی ہے، اس کو ننگا کرنا ہے، اور رمل 3 چکروں میں ہوگا۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ اکڑ اکڑ کے چلنا، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے، جیسے پہلوان چلتا ہے، اکڑتا ہوا اپنی قوت دکھلاتا ہے نا پہلوان دوسرے پہلوان کو، تو اس طریقے سے کندھے ہلاتے ہوئے اکڑ اکڑ کے چلنا، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ چلنا ہے، یہ سنت ہے 3 چکروں میں۔ اگر کوئی چکر میں بھول جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، دوسرے چکر میں یاد آئے تو پھر شروع کر دے رمل، ایسا نہیں کہ پہلے چکر کے رہ گیا تو اب اگلے 3 چکروں میں کرے گا، نہیں، اس کا موقع چلا جائے گا، اس کی قضا نہیں ہے، سنت چھوٹے گی تو اس کا ثواب میں کمی آئے گی۔ اچھا تو پھر باقی ثواب کے بعد میں نے بتا دیا، کندھا کو واپس ڈھانک لیں، اور کیا کہتے ہیں 2 رکعت پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، دوسری میں سورۃ قل ھو اللہ احد، یہ بھی سنت ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد زمزم پئیں، سر پہ بھی ڈالیں، پھر صفا کی طرف نکلیں ایک اور استلام کر کے، اور یہ پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر اس پہ کھڑے ہو جائیں، صفا پہ کعبے کی طرف منہ کر کے، پھر پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ پڑھیں 3 مرتبہ، یہ یعنی ایک دفعہ یہ، ایک دفعہ یہ، 3 دفعہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ یہ دونوں کلمے، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر دعا کریں اپنے لیے، پھر اسی طرح سے عمل کو لوٹائیں، 3 مرتبہ تکبیر اور یہ 2 کلمے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر اسی طرح اس کا عمل کو لوٹائیں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر مروہ کی طرف اتر جائیں، یہ سنت طریقہ ہے، واجب نہیں ہے، کوئی اس طرح نہ کر سکا تو صحیح پھر بھی ہو جائے گی، لیکن سنت میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پھر مروہ کی طرف اترے، پھر وہ ہری لائٹیں جو آتی ہیں وہ میلین اخضرین کہتے ہیں، ادھر بہت تیز چلنا ہے، یعنی دوڑ کر چلنا ہے، خوب تیز دوڑتے ہوئے چلنا ہے ادھر، پھر آگے پھر مروہ پہ پہنچ کر بھی یہی عمل کرنا ہے کہ وہاں مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کا کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ سب پڑھیں جو میں نے مروہ پہ بتایا، اسی طرح دعا بھی کریں، وہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا ہے مروہ سے، لیکن بس اس طرح رخ کرنا ہے، ہاتھ سے تو صفا سے تو نظر آتا ہے، اس طرح
اب وہ ایک چکر ہو گیا جب مروہ میں پہنچے پھر واپس آئیں گے صفا تو 2 چکر ہو جائیں گے، اس طرح 7 چکر پورے کر لیں، پھر اس کے بعد جا کے پورے سر سے بال کٹا دیں یا حلق کر لیں. چند بال کٹانے سے جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور احرام سے باہر نہیں آئے گا انسان. بعض لوگ چند بال کٹا دیتے ہیں. یہی بات سمجھ میں جی. اور سب عیسائی میں بھی دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. اور میرے نخذر جہاں دوڑ لگاتے ہیں عیسائی میں، وہاں پر رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم یہ پڑھنا چاہیے. یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، یاد کر لیں رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم.